بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ رات کے 12 بجے مجھے ایک کال ریسیو ہوئی اور ایک بچی نے مجھے کہا کہ آپ ہی مجھے آپ کا نمبر آئی سی یو کے اسٹاف نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان آپی سے بات کریں، آپ کو تھوڑا سا سکون بھی ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھی، آواز اس کی بہت، اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو جب میں نے اسے پہلے تھوڑا سا آرام سے پیار سے پوچھا کہ آف کورس بچے آپ بتاؤ کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میری مدر کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ آئی سی یو میں شفٹ کر دیں اور ان کی بہت کریٹیکل حالت ہے کہ کوئی بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کچھ اکیلے کیسے کروں۔ ایک تو ظاہر بات ہے کہ جب ہماری بچیاں، جب بچے اور وہ بیٹی بھی سب سے چھوٹی گھر میں اور اس کے باقی سبلنگس بڑے اور میرڈ، تو اس نے بتایا کہ جی ہم ٹوٹل 6 بہن بھائی ہیں اور میرا نمبر سب سے لاسٹ پہ، میں اکیلی پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہوں اور فادر کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آف کورس اب مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے اور بہت پریشان، بہت اس کی آواز بھی، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے کسی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا۔ تو میں نے اس کو پہلے پوری بات سنی، اس کی سٹوری سن کے میں نے اس کو جو بات، اور اس کی اجازت سے میں یہ پروگرام، میں اس کا نام تو نہیں لے رہی لیکن اس کی اجازت سے ہی کر رہی ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ جب میں نے اسے پوری بات سمجھائی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ آئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا دیکھیں، ایک بات جو شاید ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب ہمارے پیرنٹس کو کوئی بیمار ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہم جو میرڈ بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کو کال کرتے ہیں، ان سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو یہ شاید تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ ریزن یہ آتی ہے، اگر بیٹیوں کی بات کی جائے تو بیٹیاں اپنے گھروں میں جب جاتی ہیں تو آف کورس وہ سسرال کی طرف سے کچھ حد تک باؤنڈ ہوتی ہیں، کچھ وہ اپنی مجبوری خود بھی بنا لیتی ہیں لیکن کچھ حد تک وہ باؤنڈ بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ بیٹے کی بات کرو اور اگر آپ اس کو بھی کال کرتی ہو، وہ آپ سے کوئی غلط بات کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کے لیے پینفل رہے گا کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ اور جو یہ آپ کو کہتا نا کہ جی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ کو پتہ ہے میں نے اس بچی کو جو الفاظ کہے تھے، میں اپنے الفاظ دہراتی ہوں، میں نے کہا بیٹا جو پیرنٹس آپ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر فادر آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اسکول چھوڑتے ہیں، آپ کو کالج چھوڑنا، آپ کو یونیورسٹی چھوڑنا، آپ کی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہی فادر کی انگلی پکڑ کے آپ ان کو واش روم تک لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو اٹھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرا، جب ماں کی بات کی جائے، ماں تو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں بھی ہے کہ آپ اس کی ایک رات کا بھی آپ واپس ریٹرن نہیں کر سکتے، آپ پے بیک نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا، اگر اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے مدر میری بیمار تھی اور میں ان کو لک آفٹر کر رہی تھی، میں ان کو نہلا بھی رہی ہوں، ان کو واش روم لے کے جانا، نیٹ کرنا ان کو واش روم میں، وہ سب کام بھی میں کر رہی ہوں، تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ چھوٹے ہو، کیونکہ آپ تو اسی دن بڑی ہو گئی کہ جو کام آپ کی ماں آپ کے کرتی تھی بچپن سے لے کے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو کہتی ہوں کہ میں تو بڑے ہو کے بھی میری ماں یہ میرے کام کرتی تھیں، اور جب میں نے بچی کو کہا، میں نے کہا بیٹا جب آپ ان کے ہی کام خود کر رہے ہو، آپ کی مدر ایک ٹائم پہ جب آپ چھوٹی تھی اور آپ ان کو وہ آپ کو دیکھتی تھی، وہ آپ کی نہلانا دھلانا، آپ کی واش کرنا، آپ کی کہنا چاہیے نا کہ آپ کے ہر کام کرنا، آپ کی ماں آپ کا ہر کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو واش روم میں لے کے جانا، آپ کو نہلانا دھلانے کے ساتھ آپ کے ہر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کو کوئی اسمیل نہیں آتی۔ جب ماں کو دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں نے ناک ایسے کر لی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا جب آپ یہ کام کر رہی ہو تو بہت خوش دلی سے کرنا، لوگوں کو بولنے دینا، اپنی ماں کو اپنا جنون، اپنا عشق سمجھ لینا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر اس نے ایک اور جو بہت پینفل بات کہی، جو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں، کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے،
کون ہے اس کے پیچھے کہ یہ جو ماں کو اکیلے دیکھ لیتی ہے. تو میں نے اس پہ بھی اس کو سمجھایا، اس کو بتایا کہ بیٹا لوگوں کو بولنے دو. ہم غلطیاں تب کرتے ہیں جب ہم انہی لوگوں سے آس باندھ لیتے ہیں، جب ہم انہی لوگوں کو، کسی مامی چاچے کو، کسی پھوپھی تائی کو، کسی خالہ مامی کو فون نہیں کرو. آپ کسی سے ہیلپ آؤٹ نہیں مانگو. ہاں ہیلپ مانگنی ہے تو اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ، آپ اور آپ کی ماں، یہ کنیکشن اگر باندھ لو گی نا تو آپ کی مدر کو کچھ نہیں ہوگا. آئی نو کہ آپ آئی سی یو کے اندر نہیں رہ سکتی، اور یہ ایک اور پینفل فیکٹر ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر نعیم الحمید، پروفیسر ڈاکٹر نعیم الحمید اور ڈاکٹر راشد آف کورس جو آئی سی یو کے ہیڈ، لیکن پروفیسر ڈاکٹر نعیم الحمید کا اسپیشل تھینکس فل رہتی ہوں تھرو آؤٹ دا لائف، کہ انہوں نے وہ لمحے بھی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم لائک باہر ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، میں اپنی ماں کا ایک ایک مومنٹ، ایک ایک چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو میں نے اس بچی کو کہا، میں نے کہا بیٹا اپنی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے یہ سوچ لینا ہے جو بولتے ہیں اس کو بولنے دیں. اس لائک لوگوں کو کہتے ہیں نا بولنا بہت آسان ہے، عمل کرنا، کام کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بچے اٹس ویری سمپل پوائنٹ، یور مدر اٹس لائک یور مدر، شی از ناٹ دا مدر آف یور ادر فیملی ممبرس. لائک وہ آپ کی مامی، خالہ، چاچی، پھوپھی، تائی، آنٹی، ان سب کی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بھابھی ہیں، کسی کی مامی ہے، کسی کی تائی ہے، یہ ریلیشنز ہیں. بٹ ان اے ٹرو سینس شی از اونلی یور مدر. تو جو آپ اگر عشق اور جنون باندھ لو گے نا، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدر کو کچھ نہیں کرے گا، تو ٹرسٹ میں آپ کی مدر کو کچھ نہیں ہوگا. وہ بچی کو یہ بات سن کے تھوڑا سا سکون ہوا، تو اس نے پھر کہا کہ نہیں مجھے آئی سی یو کے اندر جانے کی تو پرمیشن نہیں ہے. میں نے کہا ہاں نہیں ہوتی پرمیشن، بٹ اس میں بھی آپ کوشش کرنا کہ جب آپ جاؤ تو ان کے سامنے مسکرا کے جاؤ. ہمارے یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آئی سی یو کے پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس پیشنٹ سے زیادہ اتنی میزریبل کنڈیشن بنا لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں مجھے واقعی کچھ ہونے والا ہے، کہ جو اتنی سوگ والی حالت میں یہ لوگ ہیں اور اس کنڈیشن میں یہ لوگ ہیں. تو یہ چیز واقعی بہت میٹر کرتی ہے. اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ غلطی نہ کرنا، کیونکہ جب تک میں اپنی ماں کے سامنے اسٹرانگ رہی تھی، جب تک میں اپنی مدر کے سامنے لائک ایک فل ایکٹیو کنڈیشن میں رہی تھی، آئی واز ناٹ ریئلی بادرڈ دیٹ ٹائم کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. میں نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، آئی واز ٹوٹلی کانفیڈنٹ انف کہ اوکے فائن، می، موم اینڈ اللہ. کیونکہ ریزن آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس تھنگ کہ میری مدر اگر مجھے ایک دفعہ بھی ڈاؤن دیکھیں گی نا تو وہ لائک ان کا لاسٹ والی بات تھی. اور ایسا ہی ہوا، یہ ٹرو فیکٹر ہے. میں نے اس بچے کو کہا، میں کہا بیٹا اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ آپ آج سے نہیں تب سے اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ جب آپ نے اپنی مدر کو فرسٹ ٹائم واش روم میں آپ نے ان کو نہلایا تھا، جب آپ نے اپنی مدر کے وہ کام کیے تھے جو وہ آپ کے کر رہی تھی. ہاں کبھی ان کے سامنے نا اوف نہ کرنا، کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، کبھی ان کو یہ تکلیف سے ورڈس نہ کہنا کہ آپ تو بہت ہیوی ہیں، کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ نہیں کیا مصیبت ہے، آپ کب ٹھیک ہوں گی، کیا یہ میرے لیے یہ سب چیزیں تھیں. کبھی بھی یہ ورڈ نہ کہنا بیٹا، کیونکہ یہ وہ ورڈس ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ ساری عمر دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے یہ ورڈس نہیں کیے ہوں گے نا تو آپ کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہو جائے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پیچھے کون سی طاقت ہے، آپ کے پیچھے کون ہے جو آپ کو اتنا پاورفل کر رہے ہیں، اس کو کہنے دیجیے گا. کیونکہ بیسکلی بیٹا وہ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا خالی ہاتھ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ماں نہیں ہوتی، ان کے پاس ماں کی دعا نہیں ہوتی، ماں کا عشق، ماں کا جنون نہیں ہوتا. اور میں نے اس کو یہ کہا کہ ماں کو نا کبھی آپ یہ احساس بھی نہ ہونے دینا کہ آپ کے اندر کوئی گیپ آ گیا یا آپ کے اندر کوئی کمی آ گئی یا آپ بیمار ہو گئی ہیں. ہمیشہ ان سے کہیے گا کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں، اور آپ دیکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے. ایک اور چیز جو اس نے مجھے بتائی جو واقعی پینفل تھی، جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جو ہم لائک ہمیں وہ لڑکیاں، وہ عورتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں جو سڑکوں پہ آ کے دوسروں کے لیے نعرے بازی کرتی ہیں. ہمیں وہ خواتین بھی بہت اچھی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جو بینرز پہ غلط کمنٹ لکھتی ہیں، بٹ ہمیں گھر کی
وہ عورت کہ جو اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہے اور ایک مدت تک دیکھتی ہے، اور کسی کو کہنے کی بس یہ جرات کر لیتی ہے، یہ غلطی، یہ گستاخی کر بیٹھتی ہے کہ وہ کال کر دیتی ہے کسی کو، وہ کسی کو کہہ دیتی ہے کہ باپ کو ضرورت ہے، ماں کو ضرورت ہے، آپ لوگ آؤ، اور یہ گناہ اس کا ساری عمر کا گناہ بن جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا یہ غلطی نہ کرنا، کیونکہ یہ غلطی اگر آپ نے کی نا تو شاید تھوڑا سا تکلیف آپ ماں کو بھی دو گی، کیونکہ ماں کو نہیں پسند ہوتا کہ جو نہیں اولاد آنا چاہتی، ماں نہیں چاہتی کہ وہ اولاد تکلیف منہ بنا کے آئے۔ ماں ہمیشہ اولاد کا سکھ ہی چاہتی ہے۔ دوسرا ایک اور چیز جو میں نے اس سے ریکویسٹ کی، جو اس نے مجھے بات بتائی اور مجھے لگا کہ اس بچی کے لیے بہت پینفل بات رہی، شی واز سینگ کہ آپ ہی جب ڈاکٹر آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں تو اکثر جو فیملی کے ہمارے وزٹرز ہیں وہ آ کے بڑے غلط کمنٹ بعد میں پاس کرتی ہیں، دیکھا کتنی آزاد ہو گئی ہے، کتنی بولڈ ہو گئی ہے، لڑکی ذات ایسے کیوں بات کر رہی ہے، وہ تو نامحرم ہے۔ میں نے اسے اس بات پہ لٹرلی، یہ ایک اور ٹچی اور ایک اور ہماری سوسائٹی کا سیڈ پوائنٹ ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو سو کالڈ مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو سو کالڈ اپنے آپ کو بڑا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، they were not realize this point کہ آپ کے بیٹی، آپ کا وہ بچہ، آپ کی وہ چھوٹی بچہ، وہ تب اسی دن واقعی بڑا ہو جاتا ہے جب وہ ماں باپ کو اکیلے تنہا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بچی ماشاءاللہ سے سی اے کر رہی ہے اور میری دعا ہے کہ وہ بچی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نے اس کو یہ سمجھایا، میں کہا بیٹا اپنی پڑھائی کو لے کے ماں کو کبھی بلیک میل نہ کرنا کہ جی میرا یہ پڑھائی رہ گئی، اور ہاں آن دا ادر سائڈ آپ اپنی پڑھائی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس کو آپ نے بہت بیلنس لے کے چلنا ہے، اور یہ موٹیویشن اگر آپ کو ایک دفعہ مل گئی تو ٹرسٹ می یو ول بی دا بیسٹ پرسن آف دا ورلڈ اینڈ یو ول بی دا بیسٹ ڈاٹر آف دا ورلڈ ایز ویل۔ اور آپ کے اندر وہ سکون آ جائے گا کہ جو کسی سے آپ کو ہیلپ لینے کی، کسی سے مدد مانگنے کی، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا دوسروں سے ہوپ نہ باندھنا، کسی مامے، چاچے، پھوپھی، تائی، کسی کزن بردر، کسی کزن سسٹر سے بھی ہیلپ لینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر جس سے آپ ہیلپ لوگے، جس سے آپ مدد مانگو گے، جس کو آپ دکھ بتاؤ گے، آپ کا تماشا بن جاتا ہے۔ ہمیشہ جب آپ کو رونا آئے، جب آپ کو دکھ ہو، جب آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ آف کورس آپ روبوٹ نہیں ہو بیٹا، آپ اللہ کے آگے جانمز بچھانا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے آگے رویا ہوا آنسو آپ کو ضرور سکون دے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی ماں کے لیے ان لوگوں کی باتوں میں آ کے کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ جو علم، جو تعلیم آپ کے ماں باپ نے آپ کو دی ہے، جس پوزیشن پہ آپ ہو، یا آپ ان کی وجہ سے ہو آج، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو یو ول بی گیٹ ان اے ویری گڈ پوزیشن۔ سو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بات سے آپ کی ماں کی لائف پہ امپیکٹ آئے گا، پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، تو کہنے سے مت گھبرانا۔ یو ول ناٹ بادر اباؤٹ کہ آپ کا ساتھ والا کھڑا ہوا فیملی ممبر کیا کہتا ہے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے اس کے لیے وہ ایک صرف ایک نام کہہ لیں، اگر کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی لائک کسی کی وٹ ایور کائنڈ آف ریلیشن، کوئی پھوپھی ہے، کوئی تائی ہے، کوئی چاچی ہے، کوئی مامی ہے، کوئی لائک وٹ ایور کائنڈ آف ریلیشن۔ بٹ اگین بیٹا اگر آپ جیسے بتا رہی ہو، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، ماں میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ میں یہ 21 میں میں نے سی اے اسٹارٹ کیا تھا، میرا کافی ماشاء اللہ سے اس نے سی اے انٹر کمپلیٹ کر لیا، اس کی وہ جو آرٹیکل شپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں سے کیا، میں نے بہت جلدی کی ہے، لائک نارمل لوگ بہت ٹائم لگا کے کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ لائک میں جب مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے کیونکہ میری کچھ فرینڈس میڈیکل میں چلی گئی، تو لیکن جب میں ان سے بات کرتی ہوں جس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ بہت ساری کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو ہمیشہ ایک بات یہی سمجھائی رات کو، میں نے کہا بیٹا آپ نا وہ کرنا کہ جس میں آپ کی ماں کو فائدہ پہنچے، اور اس کا جو اسٹرانگ ریلیشن آپ کا
وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کے لیے اگین وہی بات ہے نا کہ جب کسی کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو بہت سارے کلوز ریلیشنز بڑے مزے سے کہتے ہیں نہیں بیٹا ہم ہیں نا, آپ فکر نہ کرو, آپ کی ماما چلی گئی لیکن ہم موجود ہیں. لیکن وہ ہم کہیں موجود نہیں ہوتے. وہ ہم آپ کے 2 ماہ, 1 ماہ, 6 ماہ, 18 ماہ, 17 ماہ, چاہے وہ 5 سال یا 10 سال, آپ اور آپ کی ماں کا ریلیشن تھرو لائف رہتا ہے. اور ہمیشہ آپ یاد رکھنا کہ آپ کی مدر کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا یقین اللہ پہ ہوگا, اور اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. جس آئی سی یو اسٹاف نے اس کو میرا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا وہ جسٹ بیکاز آف دس ریزن دیا تھا. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ انہوں نے کیوں میرا نمبر دیا تھا. اگر کسی اور کو بھی میری ہیلپ چاہیے ہو, کسی اور کو میری بات سے کوئی موٹیویشن ملتی ہو, کیونکہ یہ میں نے اوپن آفر کی تھی کہ آئی سی یو میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور جو ان کے اسٹاف ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے آئی سی یو میں جانے والا پیشنٹ, میرا یہی بلیو ہے کہ کبھی بھی وہ ڈیڈ پیشنٹ نہیں ہوتا. اٹس آل اباؤٹ آور بیہیویئر, ہمارے بیہیویئر اس کو لاسٹ مومنٹ تک پہنچاتے ہیں. تو میں نے سے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ دیکھنا کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ خود اس بات پہ یقین کرو گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو ضرور صحت یاب دیں گے, اور آپ کی مدد ہنسی مسکراتی گھر واپس آئیں گی. ہاں کچھ کنسرنس, کچھ ایشوز, کچھ گیپس ہوں گے جن کو آپ نے بہت پازیٹیولی ٹیکل کرنا ہے, اور آپ نے یہ کبھی ریئلائز نہیں کروانا کہ آپ کی مدر ایک پیشنٹ ہیں. یو بیہیو لائک اے فرینڈ. آپ ان کو اپنا بچہ, لائک میں اپنی مدر کو میرا بچہ بھی کہتی تھی, اور میرے لیے میری ماں ایک پھول تھی. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ یہیں پہ ہی ہیں, وہ سراؤنڈنگ میں, چاہے میں کہیں پہ بھی رہوں, چاہے میں آفس میں ہوں, میں ٹریننگس میں ہوں, میں انٹرویو کر رہی ہوں, بٹ آئی اسٹل ریمبر کہ مائی مدر از آلویز ود می. وہ ایک کہتے نا, انہوں نے مجھے لائک کیپچر کیا ہوا ہے, کیونکہ ماما یہ بات بہت اسٹرانگلی کہتی تھی کہ میں نے اپنی اس بیٹی کو بہت مانگ کے لی ہے. تو میں نے اس کو بھی بتائی بات, میں نے کہا بیٹا اگر آپ کی مدر کو آپ سے بہت ایسوسیشن ہے تو ان کی اس ایسوسیشن کو کبھی مایوس نہ کرنا, کبھی سہارے نہ ڈھونڈنا کہ جی ماں کو کوئی اور بہن بھائی دیکھے گا. آپ کی ماں ہے, شی از یور مدر, یو ول اون یور اون سیلف. ڈونٹ آسک اینی ون کہ بھائی, کیونکہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی اچھا مشکل لگ رہا ہے آپ ہیلپ کرو گے ساتھ, تو وہ لمحے بہت کریٹیکل ہوتے ہیں اور ان لمحوں کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس کو میں نے یہی بات کہی اور وہ بچی تھوڑی سی پرسکون ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی مدر کو زندگی دے. ایون میں اپنی مدر کے لیے بھی آج تک یہی ماما بابا کے لیے بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماما بابا کو صحت دے. جہاں وہ ہیں میرے پیرنٹس آف کورس بہت سکون, بہت امن اور بہت خوش ہیں, اور بہت اس حد تک مطمئن ہیں کہ ان کی بیٹی کسی کی لائف میں پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. ان کی بیٹی, میں نے آئی سی یو کے اسٹاف جو تھے ان کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہوں. میں ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی کا شکریہ بہت ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میری مدد کو ہمیشہ ایک پازیٹیو وے سے ٹیکل کیا اور بہت پازیٹیو بیہیو رکھا. ایک اور بات جو میں نے اس بچی سے کہی, اس نے کہا کہ میرے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہماری فیملی کے ممبرس کو بلایا کہ انہوں نے بات کرنی ہے, تو لیکن کوئی بھی نہیں آیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کوئی بھی نہیں آیا نا, آپ ہو نا, آپ خود جاؤ. اور آج سے سمجھنا چھوڑ دو کہ آپ ایک بیٹی ہو, آپ ایک چھوٹی سی لڑکی ہو. یو ول کنسیڈر اباؤٹ کہ آپ ایک مضبوط بندی ہو, ایک مضبوط وہ ہو جو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اگر ہم دیکھیں اسلامک پرسپیکٹو سے, تو وی نو ویری ویل کہ انہوں نے کیسے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کیسے اکیلا چھوڑ گئے, اور وہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں بھوکی پیاسی, اور جب بچے نے وہاں پہ ایریا رکھ دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, اور وہاں پانی کا کنواں نکلا جس کو آب زمزم کہتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا آپ ایک مضبوط پرسن ہو. آج سے یہ سمجھنا چھوڑ دینا کہ آپ ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. ہر بات میں اگر آپ یہ سوچ لو گے نا کہ ہاں میں کر سکتی ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے, تو واقعی اللہ ضرور مدد کرتا ہے. اور
ICU کیا کہیں سے بھی آپ کی مدر کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدر کو صحت دیں، تندرستی دیں، آپ سب کی مدرس کو بھی سر پہ سلامت رکھیں، اور جن کی مائیں ہیں وہ ماؤں کو قدر کریں، ماؤں کی اہمیت کو سمجھیں۔ 10 بچوں کو ایک ماں باپ پال لیتے ہیں، بٹ 10 بچے ایک ماں باپ کے لیے بٹوارے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ کے لیے جتنے جائیداد کے بٹواروں پہ ہم فوکس کرتے ہیں، اگر ہم ماں باپ کے اوپر اتنا فوکس کر لینا تو ہمیں جائیداد کے بٹواروں پہ اتنا فوکس ہی نہ کرنا پڑے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کیسے کسی ایک پرسن کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی مدر کو ہمیشہ سلامت رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اس بچی کو بھی، اس کی مدر کو بھی، ماما بابا کو بھی، کہ وہ جنت کی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ آمین ثم آمین۔